أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسلام على المرسلين صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک معرفت والے اللہ والے، ان کے کچھ لفظ نظروں کے سامنے سے گزرے اور دل چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ دل کی بات جو دل میں اتر گئی۔ میلاد شریف ہے، اب آپ دعا کرو کہ آپ پر کچھ عنایت ہو جائے، کچھ رحم ہو جائے۔ بس آپ لوگ خالی باتیں بند کرو اور اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنے آپ کو گناہگار کے طور پر پیش کر دو، اپنے آپ کو اسی منہ سے پیش کر دو، بس اپنی مکمل سپرداری دے دو۔ میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دوریوں کو قربتوں میں تبدیل فرمائے۔ یا رب العالمین، اس پوری قوم کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آشنا کر، اور ان کو بھی وہ راستہ دکھا جس پر پرانے زمانے کے لوگ چلتے تھے، وہی جگمگاہٹ والا راستہ اور روشنی والا راستہ۔ یا اللہ، ان کی سادہ دلی کے اندر ان پر مہربانی فرما۔ ان کے اندر اور کوئی عمل بھی نہیں ہے، یہ اتنے سادہ لو ہیں کہ صرف آج کی محفل سن رہے ہیں، اور یہ تھوڑی بات نہیں کہ یہ بات کو سن رہے ہیں، بس ان میں اور کوئی عمل نہیں ہے، بس صرف یہ عمل ہے، صرف یہ شوق ہے، صرف تیرے نام کا شوق ہے، اور آگے یہ پتہ نہیں کہ اے اللہ تو کہاں ہے۔ میرے مولا، جہاں کہیں بھی ہے ہمارے اس شوق کو آباد رکھ اور مہربانی فرما۔ آپ لوگ سب لوگوں کے لیے دعا کریں، سب لوگ سب لوگوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے خیر ہو، آپ سب لوگوں کا بھلا ہو، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم اور ترجمے سے سعادت حاصل کریں گے جناب تنویر افضل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ پھر کیا ہو کہ جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آویں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی، ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ ان کے حق میں بات کام کی۔ اور ہم نے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھیجے مگر اسی واسطے کہ ان کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے، اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے آپ کے پاس، پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بخشواتے، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ تنویر افضل صاحب، آپ نے ایسی آیات کی تلاوت فرمائی کہ جس میں نصیب بدلنے کا فارمولہ ہے۔ چمک دمک ہے ساری تیری، سب نظارے تیرے ہیں، ارض و سما میں جتنے ہیں آئینے سارے تیرے ہیں، تیرا در ہی وجہ سکوں ہے، تو سب کا رکھوالا ہے، ہم دکھیارے ہم بنجارے غم کے مارے تیرے ہیں، تیرا لطف نہ ہو جو شامل، سانس بھی لینا مشکل ہے، تیرا لطف نہ ہو جو شامل، سانس بھی لینا مشکل ہے،
سارے کام بنائے تو نے، سارے سہارے تیرے ہیں۔ اب ہم علیبہ جنید صاحبہ سے ملتمس ہیں کہ وہ حمد باری تعالی پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم بھی کر میرے حال پہ، ہے جو مشکلیں سب ٹال دے۔ تیرے در پہ ہوں اب میں کھڑا، تو سن لے تو میری دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تیرے در پہ سر کو جھکا لیا، جو کبھی ملا نہ وہ پا لیا۔ مجھے اپنا بندہ خاص کر، ہو جا روبرو مجھے پاس کر۔ ہر ایک نشان میری ذات کا، پڑھتا رہے بس یہ دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کون کہتا ہے تو ہے نہیں موجود، ذرے ذرے میں تیرا ہی ہے وجود۔ سانس یہ میری تیری امانت ہے، تیرے دم سے ہی میری دنیا سلامت ہے۔ مجھے موت کا اب ڈر نہیں، کہیں لوگ کیا یہ فکر نہیں۔ تیری خاک پر یہ جبی میری گھستی رہے ہر دم صدا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ان کی سیرت ہنسی، ان کی صورت ہنسی، ان سا کوئی نہ تھا، ان سا کوئی نہیں۔ ان کا ہر قول ہر فعل ہے دل نشیں، خوش وضع، خوش ادا، خوش نوا، خوش کلام۔ ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ آئیے سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ وردہ حمائل صاحبہ یہ سعادت حاصل کریں گی۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے اپنی امانت کا مجموعہ کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن ان سب نے کہا کہ وہ اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے، مگر انسان نے وہ امانت اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس امانت کی تکمیل ہو اور انسانی شعور اتنا قوتر ہو جائے کہ وہ اس امانت کو پوری طرح سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ انسانوں میں شعوری ترقی ہو۔ جب یہ تمام پیغمبروں کا شعور ایک جگہ جمع ہوا تو وہ فائنل تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ نے ان پر اپنی تمام نعمت اور قدرت سے انعام فرما دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، آج میں نے دین کی تکمیل کر دی، اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو پسند کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی قدرت اور شعور اتنا بڑھ چکا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امانت کے عالمین بن گئے۔ اس تکمیل کا ایک نمایاں ثبوت واقعہ معراج ہے۔ معراج کا واقعہ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کا شعور اور قدرت کس حد تک پھیل سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی وجہ یہ تھی کہ ان کی شعور اور قدرت 1,24,000 پیغمبروں کے جمعی شعور سے زیادہ تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی اور ان سے اپنا نور بات بات پر بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہ کیا، نہ وہ بھٹکے، نہ وہ کوئی باتیں کرتے ہیں جو ان کی خواہش سے ہوں، مگر وہی جو ان پر وحی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمری واقعہ معراج سے اپنی امت کے لیے اصل انعام صلاۃ تسلیم کی۔ قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ نماز فواحش اور منکر سے روکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور اس کے روحانی سطح کو بلند کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا درجہ صرف انہی کو نصیب ہوا، اور جب انہیں یہ درجہ ملا تو وہ شنا ہوئے اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں۔ اس معراج کے ذریعے انہوں نے اپنی امت کے لیے نماز کا اصل مقام واضح کیا کہ اگر ایک مومن پوری توجہ اور اخلاق اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے روحانی سطح پر روشنی اور اللہ سے ربط میں معیار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں جیا۔ گھر میں آئے تو خاموشی سے مدد کر دی، جب درد آیا تو صبر بن کر آئے، جب اختیار ملا تو معافی بن کر آئے۔ یہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کو ظاہر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ وردہ حمائل صاحبہ، جزاک اللہ خیر۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثۂ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی،
وہی مجھے دور سے پکارے، اس کی پرچھائی روح پر بھی، وہ میری منزل بھی، ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا، وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک چکن، وہ رنگ میرا، وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنوں، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گلہائے عقیدت پیش کریں گی بحضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ نرگس ہاشمی صاحبہ۔ صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میں غلام میں سگے آستانے محمد، میں سگے آستانے محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، میرا دل بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ خطا کار پر کس قدر ہے
مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ معجزہ کیا ہے اور معجزے کی سائنسی تشریح بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں گے مدثر عظیمی صاحب۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ لفظ معجزہ عجز سے نکلا ہے، یعنی وہ مقام جہاں انسانی عقل، انسانی طاقت اور انسانی سائنس اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے۔ یعنی معجزہ کسی قانون کی نفی نہیں کرتا بلکہ قانون کے خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر معجزہ صرف آنکھ سے دیکھنے کا نام ہوتا تو فرعون بھی ایمان لے آتا، قوم صالح بھی بچ جاتی اور کفار مکہ جھک جاتے۔ مگر مسئلہ دیکھنے کا نہیں تھا، مسئلہ ایمان کا تھا۔ اسی لیے قرآن معجزات کو اللہ کی نشانیاں کہتا ہے، اور نشانیاں دلیل مانگنے والوں کے لیے نہیں بلکہ بیدار دلوں کے لیے ہوتی ہے۔ ہر نبی کو اس کے دور کی زبان میں معجزہ عطا کیا گیا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پہ تھا، اس لیے عصا سانپ بن گیا۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیں تو اس میں طب عروج پر تھی، اس لیے مادرزاد اندھوں کو شفا ملی اور مردے زندہ ہوئے۔ اور ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقل، زبان اور شعور اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، اس لیے قرآن نازل ہوا۔ ایک ایسا معجزہ جو 1400 سال بعد بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، نہ بدلا نہ تحریف کا شکار ہوا، اور آج بھی ہر دور کے انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور ہر دور کی سائنس سے بھی آگے کے قدم اس کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صرف ایک تاریخی دور نہیں تھا بلکہ آج بھی جاری اور ساری ہے، کیونکہ انسان آج بھی اسی عقل اور شعور کے ساتھ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا انسان سائنس کے ذریعے فاصلے سمیٹ رہا ہے، رفتار بڑھا رہا ہے اور وقت پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم واقعہ معراج کو اس زاویے سے دیکھیں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے مختلف کتابوں میں، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان وقت کو کم سے کم تو کر سکتا ہے مگر وقت سے ماروا نہیں ہو سکتا۔ معراج کا واقعہ اس حد کو متعین کر دیتا ہے کہ انسانی کوششیں زمان اور مکان کی دیواروں کو چھو تو سکتی ہیں مگر اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وقت اور مکان کی قید سے آزاد کیے گئے جسمانی وجود میں رہتے ہوئے۔ یہ معجزہ ہے اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی مخصوص ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ نظام کیسے چل رہا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اسے کون چلا رہا ہے اور کیسے چلایا جا رہا ہے۔ سائنس کائنات کے قوانین بیان کرتی ہے جبکہ قرآن ان قوانین کے مسخر ہونے کی خبر دیتا ہے، یعنی یہ خود مختار نہیں بلکہ تابع حکم ہے۔ جب سورج پلٹتا ہے تو قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ ایک اعلیٰ تر قانون لاگو ہوتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر اپنے کوڈ کے تحت چلتا رہتا ہے مگر ایڈمن ایک حکم سے پورے نظام کو روک بھی سکتا ہے۔ معجزہ اسی اعلیٰ اختیار کا اظہار ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ معجزہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے۔ جب انسان کا باطن بیدار ہو تو ہر سانس میں نشانی نظر آتی ہے، اور جب باطن سویا ہو تو چاند کا ٹکڑے ہونا بھی جادو لگتا ہے۔ ایمان کے لیے معجزہ دیکھنا شرط نہیں بلکہ دل کا جاگنا شرط ہے۔ پاک باطن انسان کے لیے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے حیات طیبہ خود ایک زندہ معجزہ ہے۔
اور یہی معجزے کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کا شعور ہمیں قرآن ہی سے عطا ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اصل میں معجزہ کیا ہے۔ مدثر عظیم صاحب، محترم خواتین و حضرات، یہ مبارک محفل جو یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پہ بہت محبت سے توجہ فرمائے ہوئے ہیں، کرم فرمائے ہوئے ہیں، بہت متصل ہو کے، بہت کنیکٹڈ ہو کے اس محفل میں ہم حاضر رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بادب اور حضوری کے مکمل احساس کے ساتھ، تاکہ ہم سب پہ آج کرم کی برسات ہو جائے، ہم سب کی پیاسی روح سیراب ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کوئی نیا شخص آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتا تو یوں دیکھتا چلا جاتا کہ پلکیں بھی نہ چپکاتا، مکمل توجہ کے ساتھ گویا مبہوت ہو جاتا۔ سرکار پوچھتے، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ وہ شخص کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر مجھے سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، جی چاہتا ہے بس آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ یہ وہ خواہش ہے جو ہر ایک دل میں پوشیدہ ہے، ہر انسان کی تمنا ہے کہ اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، سوتی آنکھوں سے بھی، جاگتی آنکھوں سے بھی، اور یہ زیارت بار بار ہو۔ میں نیچ کمینی اور پاپن، مہاراج توری اونچی شانن، توری لاج پہ مان کرت ہوں میں، توری لاج پہ مان کرت ہوں میں، گن کوئی نہیں ہے بے گن میں، گن کوئی نہیں ہے بے گن میں، تو ہے یاد کرے مورا انگ انگ ہے، مورا بھاگ سہاگ تورے سنگ ہے، ایک بار جو آ میرے آنگن میں، ایک بار جو آ میرے آنگن میں، ہو جاؤں سہاگن سکھیڑ میں، طیبہ کے سجیلے سانوریا، للہ مجھے اب درش دکھا، بن درشن مر نہ جاؤں کہیں، مورا جیون ہے تورے درشن میں، مورا جیون ہے تورے درشن میں، مورا جیون ہے تورے درشن میں۔ ایک ایسا کلام محترم خواتین و حضرات کہ جو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لکھا تو ایک ایسی تڑپ تھی کہ انہیں جاگتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، محمد حمزہ صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آئیے درود اہل بیت مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گندا ہوں میں جس میں اس گلی کا
گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جاؤں کہاں، پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اسوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ سب کی پیاسی آنکھیں سیراب ہو جائیں، پیاسے دل سیراب ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ در علم تک جو نہ آ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، در علم تک جو نہ آ سکا، اسے شہر علم کا کیا پتا، تجھے علم کیسے نصیب ہو، تیرا مدرسہ کوئی اور ہے، وہ نبی ہوں یا کہ مرتضیٰ، انہیں جانتا ہے فقط خدا، انہیں مانتا ہے ہر بشر، انہیں جانتا کوئی اور ہے۔ آئیے جناب حضرت کرم اللہ
वजहुल करीम हजरत अली, सैयदना हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान के हवाले से, फजाइल के हवाले से गुफ्तगू सुनते हैं। सादत हासिल करेंगे गुफ्तगू की जनाब उमर खलील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज की ये महफिल कोई आम महफिल नहीं। आज जिक्र उस हस्ती का है जिसकी विलादत भी इबादत है, जिसका नाम भी शिफा है और जिसकी मोहब्बत भी निजात है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रजब का मुबारक महीना है और 13 रजब को मौला अली अलैहि अस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह की अनायत से हमें ये तौफीक मिली कि हम इस अजीम व शान शख्सियत का जिक्र करें जिनकी याद से ईमान और रूहानियत में रोशनी आती है, और वो हस्ती हैं हैदर करार, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अमीरुल मोमिनीन मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहि अस्सलाम। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप वसी रसूल हैं, आप दामाते रसूल हैं, आप शोहरे बतूल हैं, आप शाए विलायत हैं, आप मौलाए मुहद्दीन हैं, आप यासूबुद्दीन हैं, आप आगाज़े सिलसिला हैं, आप फातेह खैबर हैं, आप हैदर करार हैं, आप शेर खुदा हैं, आप साहिबे जुल्फ़िकार हैं, आप शुजाअत के जबले ओहद हैं, आप शुजाअत के पैकर हैं, आप वारिसे इल्म अंबिया हैं, आप कुरान के ज़ाहिर व बातिन के आलिम हैं, आप शहंशाह शुजाअत हैं, आप बाबुल मदीनतुल इल्म हैं, आप इमामुल आरिफीन हैं, आप बाबू हिदायत हैं, आप कुरान के ज़ाहिर व बातिन के आलिम हैं, आप दिल के गनी हैं, आप हसनैन करीमैन की जन्नत के दरवाजे हैं, आप ज़ाहिदो तकवा के सरदार हैं, आप शरीको अशर मुबशरा हैं, आप राज़ी बारज़ाए इलाही हैं, आप अबू अल हसन हैं, आप अबू तराब हैं, आप मौला मुश्किल कुशा हैं, आप वजहुल्ला हैं, आप ऐनुल्लाह हैं, आप असदुल्लाह हैं, आप सुल्तान फ़ख्र हैं, आप ताजदार वफ़ा हैं, आप कुतुब अबरार हैं, आप हमारे सिरों के ताज हैं, आप नफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसका जिक्र आसमान से नाज़िल होने वाले कुरान में हो, जिसकी ज़िंदगी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान की तफसीर करार दें, और जिसकी विलायत का ऐलान खुले मैदान में लाखों के मजमे के सामने किया जाए, तो वो आम इंसान नहीं हो सकता। वो हस्ती मौला अली अलैहिस्सलाम है। मौला अली अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद खुद ऐलान करता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने हालत रुकू में साइल को अंगूठी अता की। कुरान ने यहाँ सिर्फ इबादत बयान नहीं की, बल्कि वलायत, एसार और क़यादत को एक ही फ्रेम में रख दिया। इसीलिए कहा जाता है, अली कुरान के मुताबिक नहीं चले, बल्कि कुरान अली की सूरत में चलता हुआ नजर आया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली से मोहब्बत ईमान है और अली से बुग़्ज़ नफाक है। ये अल्फाज तारीफ नहीं, ये उम्मत के लिए सिमत का तयन है। यानी कुरान समझना हो अली के दर से, दीन बचाना हो अली के साथ, हक पहचानना हो अली की वलायत में। ऐलाने गदीर खुम। और फिर वो दिन आया जिस दिन तारीख ने सांस रोक ली। मैदान गदीर में हजारों के मजमे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला।
جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ اعلان صرف محبت کا نہیں تھا، یہ قیادت، ولایت اور راستے کا اعلان تھا۔ اگر قرآن راستہ ہے تو علی اس کا چراغ ہے، اگر رسول ہدایت ہیں تو علی اس ہدایت کی پہچان ہے۔ 13 رجب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ علی کو ماننا کافی نہیں، علی جیسا بننا ضروری ہے، کیونکہ علی نام نہیں معیار ہے، علی شخصیت نہیں میزان ہے، اور علی قرآن کی وہ تصویر ہے جو چلتی، بولتی اور عدل کرتی نظر آتی ہے۔ وہی مولا علی جس پر جان فدا، وہی مشکل کشا، وہی شیر خدا، وہی حیدر قرار۔ یا اللہ ہمیں مولا علی علیہ السلام کی محبت میں سچا، ان کے کردار میں ثابت قدم اور ان کے راستے پر چلنے والا بنا۔ ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت، دل چھو لینے والے انداز میں آپ نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل بیان کیے۔ محترم عمر خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، ساقی ہو نجف کا اور کربل کا ہو مے خانہ۔ رجب کا مہینہ ہے جناب، اور 13 رجب بھی بہت نزدیک ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اتنی پیاری شخصیت حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی منقبت بھی سنی جائے اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ پیش کریں گے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں منقبت جناب حمائل ارشد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا،
جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر محترم حمائل ارشد صاحب۔ محترم خواتین و حضرات، آئیے آپ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ سعادت بالخصوص حاصل کریں گے محترم تنویر افضل صاحب، محمد حمزہ صاحب اور حمائل ارشد صاحب۔ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کے گیسوں بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے فضا ہر سو، جس سے معمور ہے
فضا ہر سو وہ نظارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اے خدا کے حبیب پیارے رسول، یہ ہمارا سلام کیجے قبول۔ اے خدا کے حبیب پیارے رسول، یہ ہمارا سلام کیجے قبول۔ آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، آج محفل میں جتنے حاضر ہیں، مل کے سارے سلام کہتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ محترمہ شہر بانو صاحبہ دعا کروائیں گی۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ دعا کے دوران ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ کسی کا کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو وہ ایک بار دل میں دہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ پاک اس محفل میلاد کو اپنی پاک پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے. میرے مولا پڑھنے میں اور پڑھانے میں کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی ہو تو میرے مولا درگزر فرما دیجیے. میرے مولا اس محفل کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. میرے مولا اس محفل کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل، آپ کے والدین کرمین، آپ کے ازواج محترات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. میرے مولا 13 رجب کی اس پر نور موقع پر اس محفل میلاد کا ثواب بالخصوص امیر المؤمنین، امام المتقین، حیدر قرار، شیر خدا، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. میری پیاری اور اس کائنات کی پیاری سیدہ عابدہ عاملہ فاضلہ سید النساء فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں عقیدتاً توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. میرے مولا اس محفل کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی پاک اولاد کو میرے مولا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. میرے مولا اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل سرکار کے تمام صحابہ اکرام، تابعین تبع تابعین، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، بزرگان دین، اولیاء اکرام، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. یا اللہ پاک اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما دیجیے
جو مولا علی علیہ السلام کے در پر جھک جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما دیجیے جس پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اور دل آ جائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو حیدر کرار شاہ نجف کے ذکر سے آباد فرما دیجیے، ہماری نسلوں کو حضرت علی علیہ السلام کے پرچم کا سایہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی یاد میں جینا اور مرنا نصیب فرما دیجیے۔ میرے مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سیرت اولاد عطا فرما دیجیے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنا اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا دیجیے۔ میرے مولا رزق حلال نصیب فرما دیجیے، رزق حرام سے محفوظ فرما دیجیے، شر انسان سے محفوظ فرما دیجیے، شر شیطان سے محفوظ فرما دیجیے، اہل بیت کی محبت نصیب فرما دیجیے، ان کا قرب نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ نہ مانگ سکے وہ بن مانگے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیجیے۔ ایک منٹ کے لیے خاموشی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ محترمہ شہربانو صاحبہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تمام عالمین میں دائمی حضوری عطا فرمائے۔ آپ سب کی اس بادب حاضری کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے 9 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں منعقد کی جاتی ہے، اور باقی ہر جمعرات کو 9 بجے ہم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور سب اپنا حاصل تفکر اس میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے کو ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔